بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ماما یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب آپ اٹھیں اور واش روم جا کر شاور لیں، لباس تبدیل کریں، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، اس کے بعد اپنی ڈیوٹی پر چلی جاؤں گی، پھر 2-4 گھنٹوں میں واپس آ کر آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ وہ بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ اس وقت میں، الپا اور کرونا اس کے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ جب وہ باتھ روم میں جانے لگی تو ہم اس کے دماغ سے نکل گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آئے تو وہ شاور لے چکی تھی اور لباس تبدیل کرنے کے بعد جمالہ کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ کرونا نے کہا، مما بڑی کامیابی سے یہ ڈرامہ پلے کر رہی ہیں، جمالہ بہت خوش ہے کہ اس کا ترمیمی عمل کامیاب رہا ہے۔ الپا نے کہا، میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں گی، جمالہ کو اپنے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں لے جائیں گی تو اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، آپ اس کا جنون اور غیظ و غضب سے محفوظ رہیں گی۔ میں نے کہا، جمالہ ابھی 7 بلڈرز کے پاس جا کر تمہارے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کرے گی، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ تم اسے رات کے وقت یہاں سے نہیں لے جا سکو گی، وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر رہے گی، بابا صاحب کے ایمان پرور ماحول میں جانا نہیں چاہے گی۔ سونیا نے کہا، درست کہتے ہو، میں نے اس اہم پہلو پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا، جمالہ تم اپنے بلڈر سے کہنا کہ وہ رات کے وقت جانے والی کسی بھی فلائٹ میں ہماری سیٹ اوکے نہ کرائے، ہم دن کے وقت ہی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اس نے پوچھا، رات کے وقت جانے میں کیا قباحت ہے؟ سونیا اسے تفصیل بتانا نہیں چاہتی تھی، کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، رات کے وقت اس ادارے کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جاتا، ہم یہاں سے دن کے وقت روانہ ہوں گے، پیرس تک 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوگا، پھر وہاں سے 1 گھنٹے کے اندر ہم بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ جائیں گے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں کل دن کی کسی فلائٹ میں 2 سیٹیں اوکے کراؤں گی۔ وہ ناشتہ کرنے اور چائے پینے کے بعد اس سے رخصت ہو کر بلڈرز کی طرف چلی گئی۔ الپا نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ وہاں بلڈرز کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوں گی، وہ تو نیومی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اطراف سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں، صرف یوگا جاننے والے ہی سیکیورٹی گارڈز ان کے قریب آتے ہیں اور ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ کرونا نے کہا، فی الوقت ہم مجبور ہیں، کسی کو علاقار بنا کر وہاں پہنچا نہیں سکتے اور ان کی گفتگو نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا، ان کی باتیں سننا ضروری نہیں ہے، جب جمالہ یہاں آئے گی تو ساری باتیں سونیا کو بتائے گی۔ سونیا نے کہا، مجھے یہ معلوم ہے کہ جمالہ نے ادارے میں جانے کا منصوبہ بلڈرز کے ساتھ رات کو بنایا تھا، اس وقت اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر آج رات کو جانا ہوا تو واقعی وہ اعتراض کرے گی۔ میں نے کہا، ایسے امکانات ہیں، آج تم نے اس سے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ تم اس کا روحانی علاج کرنے کے لیے اسے بابا صاحب کے ادارے میں لے جا رہی ہو، یہ بات شیطانی قوتوں کے منافی ہے، وہ قوتیں اسے وہاں نہیں جانے دیں گی۔ سونیا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، دیکھتے ہیں آج رات کیا ہوتا ہے۔ جمالہ بلڈرز کے درمیان پہنچ گئی تھی، وہ سب خوش ہو کر اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ اس نے بڑی کامیابی سے سونیا پر ترمیمی عمل کیا ہے اور اسے اس کی پچھلی زندگی یاد دلائی ہے۔ جمالہ نے کہا، اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میڈم سونیا نے خود ہی اپنی زبان سے کہا ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں لے جائیں گی، آپ کل ہی دن کی کسی فلائٹ میں ہمارے لیے 2 سیٹیں اوکے کرا دیں۔ ایک بلڈر نے فوراً ہی فون کے ذریعے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، پھر ان کے لیے سیٹیں کنفرم کرانے لگا۔ دوسرے بلڈر نے خوش ہو کر کہا، آج ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تم کل تک بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہو جاؤ گی۔ او گاڈ، ہم نے وہاں قدم رکھنے کی کتنی کوششیں کی، کیسے کیسے ہتھ کنڈے آزمائے، لیکن ہمیشہ ناکام رہے، اس بار کامیابی تمہارے قدم چومیں گی اور تمہارے قدم اس ادارے کے اندر پہنچیں گے۔ بلڈر 4 نے کہا، وہ کمبخت ٹیلی پیتھی جاننے والی جو تمہیں تابعدار بنانا چاہتی تھی اور سونیا کو ہلاک کر دینا چاہتی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ سونیا مکاری دکھا رہی ہے، تمہیں اور ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، تمہارے ترمیمی عمل کے زیر اثر نہیں آتی ہے۔ جمالہ نے کہا، وہ بدترین دشمن تھی، اس کا جھوٹ کھل چکا ہے، میں بابا صاحب کے ادارے سے واپس آتے ہی اسے تلاش کروں گی، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بلڈر 2 نے کہا، جمالہ، ہم نے جو سمجھایا ہے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اس ادارے میں پہنچتے ہی تمہاری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ تم کسی بھی طرح وہاں کے ریکارڈ روم میں پہنچ جاؤ، تمہیں ایسے اہم راز ملیں گے جنہیں وہ ادارے والے تمام بڑے ممالک اور دنیا والوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ بلڈر 3 نے کہا، وہاں تمہیں ٹرانسفارمر مشین کا پورا نقشہ اور اس کی تفصیلات بھی ملیں گی، تم ان کی مائکرو فلم بنا کر لے آؤ گی، پھر یہاں ہم ایک ٹرانسفارمر مشین تیار کر کے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کریں گے۔ بلڈر 2 نے کہا، پھر تم دوسری توجہ ان کی سائنس لیبارٹری پر دو گی، وہاں اس دوا کا فارمولا ہوگا جسے اسپرے کرنے سے ٹیلی پیتھی جاننے والے خیال خانی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بلڈر 6 نے کہا، وہاں اس ادارے کا نقشہ موجود ہوگا، اندر اور باہر کی ایک ایک تفصیل اس نقشے میں ہوگی، وہاں چور دروازے بھی ہوں گے، انڈر گراؤنڈ خفیہ راستے بھی ہوں گے، تم یہ سب کچھ رات کے وقت اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے حاصل کر سکو گی۔ بلڈر 2 نے کہا، یہ سارے کام تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر کرنے ہیں، اگر زیادہ وقت لوگی، وہاں زیادہ دیر رہو گی تو کسی کو بھی تم پر شبہ ہو سکتا ہے،
اگر تم نے آدھی کامیابی حاصل کی اور بعد میں پکڑی گئی تو اس آدھی کامیابی سے بھی محروم ہو جاؤ گی، لہذا 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے ہی تم اس ادارے سے نکل آؤ گی۔ میری یہی کوشش ہوگی، آپ سب اطمینان رکھیں۔ بلڈر 4 نے کہا، ہم طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کوئی بچوں کا پلے گراؤنڈ نہیں ہے، بابا صاحب کا ادارہ ہے۔ بڑے ممالک اپنی سرچ لائٹ کے ذریعے بھی وہاں کوئی تصویر نہیں اتار سکتے، کوئی راز چرا نہیں سکتے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسی روحانی قوتوں کے مالک ہیں۔ تم سے اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ تم بھی پراسرار قوتوں کے مالک ہو، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کر سکو گی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹوں تک ان کے درمیان بیٹھی رہی، طرح طرح کی پلاننگ ہوتی رہی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، میڈم سونیا وہاں تنہا ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، میں آپ سے فون پر رابطہ کرتی رہوں گی۔ وہ وہاں سے سونیا کے پاس آ گئی۔ سونیا نے کہا، بچوں کے ساتھ میری بھی باتیں ہو گئی ہیں اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں، آج میں بہت خوش ہوں، ان کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو خود شاپنگ کراؤں گی، جتنی مہنگی چیزیں خریدنا چاہیں بے فکر ہو کر خریدے اور انہیں بابا صاحب کے ادارے میں لے جائیں۔ سونیا نے انکار کے انداز میں ساری لاتے ہوئے کہا، نہیں، بابا صاحب کے ادارے میں ہم باعث ایک دن کا بھی نہیں لے جا سکیں گے، ہمارے پاس صرف اپنے ہینڈ بیگز ہوں گے، ان میں ہمارے ملبوسات اور ضرورت کی چیزیں ہوں گی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، پھر آپ اتنی ساری شاپنگ کر کے کہاں لے جائیں گی؟ پیرس میں ایک جھیل کے کنارے ہمارے کئی کاٹیج ہیں، ان میں سے ایک میرا اور فرحاد کا کاٹیج بھی ہے۔ فرحاد ہمیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ آئیں گے، وہاں سے ہم اس کاٹیج میں جائیں گے، بچوں کے تمام تحائف وہاں رکھیں گے، اس کے بعد بابا صاحب کے ادارے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ وہ بنگلے سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ کر ایک بہت بڑے شاپنگ پلازا میں آ گئیں اور وہاں کئی گھنٹوں تک شاپنگ کرتی رہیں۔ جب واپس آنے لگی تو شام ہونے والی تھی۔ جمالہ نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، اب ہم بلڈر 2 کے بنگلے میں جا رہے ہیں کیونکہ میری تبدیلی کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ تبدیلی کے وقت وہ بلڈر 2 کے بنگلے میں کیوں جا رہی ہے۔ ویسے سونیا جانتی تھی کہ اس بنگلے کی انیکسی میں ابو الہول کا بت رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ ادھر جا رہی ہے۔ تمام بلڈرز اس بنگلے میں پہنچ گئے تھے، انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ وہ میڈم سونیا کو لے کر آ رہی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سونیا سے کہا، آپ ان تمام بلڈرز سے پہلے مل چکی ہیں، کیا آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ سونیا نے ان تمام بلڈر سے باری باری مصافحہ کرتے ہوئے کہا، سوری میں بھول چکی ہوں، آپ لوگ مائنڈ نہ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کوئی بات نہیں، ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنی پچھلی زندگی یاد آ گئی ہے اور کل آپ اپنی فیملی سے ملنے جا رہی ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، تاریکی پھیل رہی تھی۔ جمالہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی اس حال سے باہر چلی گئی۔ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بنگلے سے باہر آ کر دوڑنے کے انداز میں چلنے لگی، انیکسی کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپری حصے میں آئی۔ وہاں ایک کمرے میں ابو الہول کا بت اونچی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ ہر شام اسے دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں بچھڑنے کے بعد اس سے مل رہی ہو، دل اس کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی آئی، سر جھکا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر زیر لب کچھ پڑھتی ہوئی اس کی مناجات کرنے لگی، پھر کہنے لگی، میں تیری داسی ہوں، تیری پجارن ہوں، تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن ایک ضروری کام کے لیے کل جاؤں گی، پھر 25 یا 30 گھنٹوں کے اندر واپس تیرے پاس چلی آؤں گی۔ اس بات کے ساتھ ہی بادل گرجنے لگے، بجلیاں کڑکنے لگیں، جبکہ باہر کا موسم بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں جاؤں گی۔ پھر وہ چیختی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ایسا کہتے وقت اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اوپر نیچے سارے لاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، اب میری عقل میں بات آ رہی ہے، میں وہاں جا کر بہت بڑی غلطی کروں گی۔ اس کے اندر بادل گرج رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں، تیز ہوا کے جکڑ جیسے اسے اڑا کر لے جانا چاہتے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں، میں وہاں جاؤں گی تو وہ میرا روحانی علاج کریں گے اور مجھے تجھ سے دور کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن تجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ گئی، چلتی ہوئی نیکسی سے باہر آئی، احاطے کے ایک حصے سے گزر کر بنگلے کے حال میں داخل ہو گئی۔ سونیا اور تمام بلڈرز نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ان کے قریب آتے ہوئے غصے سے گور رہی تھی، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، تم سب میرے دوست ہو یا دشمن؟ سونیا نے کہا، بیٹی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں صرف دوست ہی نہیں، تمہاری ماں بھی ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے میرے ابو الہول سے دور کرنے والا کوئی میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے اس سے دور لے جانا چاہتی ہو، تم میری ماں نہیں ہو سکتی۔ بلڈر 2 نے کہا، لیکن جمالہ، تم خود ہی ابو الہول سے دور ہو کر اس ادارے میں جانے کے لیے راضی ہوئی ہو۔ ہاں، لیکن اس وقت مجھے وہ سچ معلوم نہ ہو سکا جو اب معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے سونیا کی طرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ عورت یہ مجھے اس ادارے میں لے جا کر میرا روحانی علاج کرانا چاہتی ہے، مجھے میرے ابو الہول سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہتی ہے۔ پھر وہ سونیا کی طرف پلٹ کر بولی، بولو، کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ کیا تم زندہ نہیں رہنا چاہتی؟ سونیا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میرے قریب نہ ہو، میں تمہارے ابو الہول سے تمہیں دور نہیں کرنا چاہتی، تم اس ادارے میں جانے کے لیے راضی تھی، اس لیے میں تمہیں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، ہاں، میں راضی تھی، وہاں ضرور جاتی، لیکن مجھے تمہاری سازش معلوم ہو چکی ہے۔
تم روحانی عمل کے ذریعے وہاں مجھے زیر کرنا چاہو گی، اور جب میں زیر ہو جاؤں گی تو پھر مجھے وہاں سے کبھی باہر نہیں آنے دو گی، نہ میں وہاں سے نکل سکوں گی، نہ اپنے ابو الہول کی پرستش کر سکوں گی، اسے کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی۔ تمام بلڈرز سونیا کے آس پاس اور سامنے آ گئے تھے۔ ایک نے کہا اس جھگڑے کو یہیں ختم کر دو، نہ تم بابا صاحب کے دائرے میں جاؤ گی اور نہ تم پر کوئی روحانی عمل کر سکے گا، اب غصہ تھوک دو۔ سونیا نے ان بلڈر سے کہا آپ ہم ماں بیٹی کے بیچ میں نہ بولے، جب میری بیٹی کو وہاں جانا منظور نہیں ہے تو پھر یہ نہیں جائے گی۔ تمام بلڈرز دور ہٹ گئے۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اپنا ایک ہاتھ مسافے کے لیے پیش کیا، پھر کہا میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنایا ہے، تم سے دشمنی نہیں کروں گی، کیا اپنی ماں سے ہاتھ ملاؤ گی؟ جمالہ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر سونیا سے ہاتھ ملایا۔ تمام بلڈرز خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ ایسے وقت وہ اچانک ہی ساکت ہو گئی، جس طرف دیکھ رہی تھی اسی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تمام تالیاں بجانے والے خاموش ہو کر اسے تکنے لگے۔ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اسے آگہی مل رہی ہے۔ سونیا نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بے شک اسے آگہی مل رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ دن کا وقت ہے، اس نے پورا لباس پہنا ہوا ہے اور سونیا کے ساتھ ایک طیارے میں سوار ہو رہی ہے۔ پھر منظر بدل گیا، اس نے دیکھا کہ وہ ایسی جگہ پہنچی ہوئی ہے جہاں ایک بہت ہی خوبصورت سی مسجد ہے، دارالعلوم ہے، سائنس لیبارٹری ہے، ریکارڈ روم ہے۔ منظر ایک بار پھر بدل گیا، اس نے دیکھا ایک بہت ہی پر نور چہرے والے بزرگ ہاتھ میں تسبیح تھامے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے ہیں۔ وہ اچانک ہی چیخ مار کر ایک دم سے تن گئی، آگہی کی پراسرار دنیا سے باہر آ گئی۔ چیختی ہوئی آواز میں کہنے لگی نہیں چھوڑوں گی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ مجھے اس ادارے میں لے جانے والی ہے، مجھے آگہی مل چکی ہے اور میری آگہی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ تمام بلڈر سہم کر ذرا دور ہو گئے تھے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کہاں ہے وہ، کہاں چلی گئی، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ پیچھے سے سونیا کی آواز سنائی دی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ ایک دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جمالہ نے پلٹ کر دیکھا، پھر اس پر نظر پڑتے ہی ایک جمپ لگاتی ہوئی اس کی طرف ایسی آئی جیسے آندھی آتی ہے۔ سونیا بھی کالی آندھی تھی، اپنا دو کھیلتے وقت دیکھنے والوں کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس نے جیسے ہی جمپ لگائی وہ فرش پر گر کر پھسلتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل گئی۔ اس کی شیطانی رفتار جیسے 200 میل فی منٹ کے حساب سے تھی۔ وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی دیوار سے ٹکرا گئی، ایک دھماکہ سا ہوا اور اس دیوار میں شگاف پڑتا چلا گیا۔ تمام بلڈرز ان سے دور کھڑے ہوئے تھے، سہم کر حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار جمالہ کو بھی تکلیف کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ سوچ سمجھ کر دیوار پر سر مارتی تھی اور شگاف پیدا کر دیتی تھی، اس بار توقع کے خلاف انجانے میں ٹکرائی تھی، اس لیے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ سونیا نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود وہ مار کھا گئی تھی۔ اس بات نے اسے اور زیادہ جنون میں مبتلا کر دیا۔ اس نے چیخیں مارتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، سونیا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں۔ اس بار وہ ایک آئرن سیف سے لگی کھڑی تھی، لوہے کی وہ الماری 6 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی تھی۔ وہ جب بھی جنون میں مبتلا ہوتی تھی تو اس کے سامنے شکار بے بس ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ شکار ایک بار ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ کوئی تربیت یافتہ فائٹر نہیں تھی، بس جنون میں مبتلا ہو کر بے تکے حملے کرتی تھی۔ اس بار بھی اس نے تیزی سے جمپ لگائی، پہلے کی طرح تیزی سے چیختی ہوئی سونیا کی طرف جھپٹی۔ اس کے قریب آنے سے 1 سیکنڈ پہلے ہی سونیا اچھل کر اس کے سر پر سے ہو کر کلا بازی کھاتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، اس بار وہ لوہے کی الماری سے ٹکرائی تھی۔ شیطانی قوتوں کے باوجود آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، سر اور بدن کی ہڈیاں پھوڑے کی طرح دکھنے لگیں۔ وہ کراتی ہوئی پیچھے کی طرف الٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اس بار وہ فوراً ہی نہ اٹھ سکی۔ اسے سونیا کی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں پیار سے سمجھایا، منایا، لیکن تم ماننا نہیں چاہتی تھی۔ جو بھوت باتوں سے نہیں مانتے وہ لاتوں سے مان جاتے ہیں۔ جمالہ نے بڑی مشکل سے اٹھتے ہوئے کہا، میری ایک لات پڑے گی تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ جو دل فرات کے لیے دھڑکتا ہے اسے میں ایک پل میں ہی تمہارے سینے سے نوچ کر نکال لوں گی۔ سونیا کی ہنسی سنائی دی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، تم ابھی بچی ہو، جاؤ آرام کرو، کل دن کی روشنی میں سمجھاؤں گی۔ جمالہ کا سر چکرا رہا تھا، اسے یاد آ رہا تھا، اسے بہت پہلے ہی آگہی ملی تھی کہ سونیا سے اس کا مقابلہ ہوگا اور وہ پہلی عورت ہوگی جو شیطانی قوتوں کو مات دے گی۔ بلڈرز نے اپنے 6 مسلح گارڈز کو بلا لیا تھا، وہ سب دروازے کے پاس آ کر اپنے ہتھیار تان کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جمالہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، چیخ کر بولی، کہاں ہے وہ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بلڈر 2 نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میڈم سونیا کو بھول جاؤ، پہلے ہماری بات توجہ سے سنو۔ تم ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی ہو کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمیشہ تمہاری بات مانتے آئے ہیں، آج تم ہماری بات مان لو، صرف ایک بات مان لو، سونیا کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی یاد کر چکی ہے۔ اس کا شوہر فراد علی تیمور اور اس کی ٹیلی پیتھی جانے والے بچے سب اس سے رابطہ کر چکے ہیں۔
بلڈر 5 نے کہا تم جانتی ہو کہ فرحات کے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے، اگر سونیا کو ذرا سا بھی نقصان پہنچاؤ گی تو وہ صرف تمہیں نہیں ہم سب کو تباہ کر دیں گے۔ کیا تمہاری وفاداری اسی دن کے لیے ہے کہ تم ہم سب کو تباہ کر دو؟ وہ ذرا نرم پڑتے ہوئے بولی میری آگاہی کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح اس ادارے میں لے جائے گی، اگر میں اسے مار ڈالوں تو پھر وہ مجھے نہیں لے کر جا سکے گی۔ ہم پر بھروسہ کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی تمہیں یہاں سے نہیں لے جائے گی، اور تم بھی اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لو گی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا ہے تو پھر تم کبھی نہیں جاؤ گی۔ بلڈر 4 نے کہا اور اگر اس کے ساتھ جاؤ گی تو تم خود ہی عقل سے سوچو کہ یہ تمہارا قصور ہوگا، اس کی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں مٹھیاں پیچھے کھڑی ہوئی تھی، غصے سے تنی ہوئی تھی، لیکن پہلے کی نسبت غصہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اگر میں اس کے ساتھ جاؤں گی تو یہ میری غلطی ہوگی اور میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آج پہلی بار اپنی ہی ملنے والی آگاہی کو چیلنج کرتی ہوں کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک بلڈر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور اگر وہ مجھے گن پوائنٹ پر لے جانا چاہے گی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بلڈر 2 نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم ہماری بات مان رہی ہو، اس لیے مان رہی ہوں کہ اس ادارے میں جانے کی پلاننگ ہم نے ہی کی تھی۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ سونیا کے ساتھ وہاں جاؤں گی تو میرا روحانی علاج کرایا جائے گا۔ میں نے غصے اور جنون میں نہیں سوچا تھا، اب سوچ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں کہ جب میں خود وہاں جانا نہیں چاہوں گی تو سونیا مجھے زبردستی نہیں لے جا سکے گی، پھر بھی چاہتی ہوں کہ اس خطرناک عورت کو یہاں سے دور بھگا دیا جائے۔ بلڈر 3 نے کہا ہم ابھی اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ اس شہر سے چلی جائے، بلکہ ہائی وے کے راستے اس ملک سے ہی چلی جائے۔ بلڈر 3 نے اس کے دماغ ٹھنڈا رکھنے کے لیے فوراً فون پر سونیا سے رابطہ کیا اور کہا میڈم ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایک فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کو ابھی اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر وہ جمائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے فون پر بولا آپ کو ابھی اسی لمحے ہائی وے کے راستے پرتگال کا بارڈر کراس کرنا ہوگا، اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جانا ہوگا۔ اس بلڈر نے خاموش رہ کر دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا تھینک یو میڈم، اس میں آپ ہی کی بہتری ہے، اگر اس ملک میں دوبارہ واپس آئیں گی تو مس جمائلہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اس نے دوسری طرف کی کچھ باتیں سننے کے بعد فون کو بند کر دیا، پھر جمائلہ سے کہا میڈم دوبارہ تم سے مقابلہ کر کے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی، وہ خود ہی اپنی سلامتی کے لیے یہاں سے جانا چاہتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں تم سے ایک درخواست کر رہی ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی اب وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ رات کے وقت یہاں سے پرتگال اور اسپین کے بارڈر تک بہت لمبا تھکا دینے والا سفر ہوگا، وہ کل صبح کسی فلائٹ سے جانا چاہتی ہے، اگر تم کہو تو وہ یہاں سے ابھی ایئرپورٹ جا کر سیٹ ریزرو کرائیں گی اور وہیں رات گزاریں گی، پھر صبح پہلی فلائٹ سے چلی جائیں گی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، اسے پہلے ہی بلڈر 2 نے کہا مس جمائلہ وہ پہلے ہی تمہاری احسان مند ہے کہ تم انہیں الگیلا سے یہاں لا کر علاج کرا رہی تھی اور تمہاری وجہ سے ان کی یادداشت واپس آئی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ ان پر ایک احسان اور کر دو، انہیں اس ملک میں رات گزارنے دو، وہ صبح ہوتے ہی پیرس چلی جائیں گی۔ دوسرے بلڈرز نے بھی اسے سمجھایا کہ وہ سونیا پر احسان کرے گی تو فراد علی تیمور کی فیملی سے اس کے اچھے تعلقات رہیں گے۔ وہ بولی اچھی بات ہے، اسے کہو کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر میرا بنگلہ چھوڑ کر ایئرپورٹ چلی جائے۔ ان سب نے اسے راضی کر لیا۔ سونیا نے اپنے مخالفین سے نہ کوئی معافی مانگی تھی اور نہ ہی کوئی گزارش کی تھی، وہ ایک رات اس شہر میں رہنے کے لیے جمائلہ سے پوچھنے کی محتاج نہیں تھی۔ اس وقت بلڈر 3 اور سونیا کے درمیان فون پر کچھ اور باتیں ہوئی تھیں، لیکن بلڈر 3 نے جمائلہ پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک رات گزارنے کے لیے ہی اس سے پوچھ رہی ہے۔ اصل بات یہ طے پائی تھی کہ کسی بھی طرح یہ رات گزار لی جائے، صبح ہوتے ہی جمائلہ تبدیل ہو جائے گی، اس وقت یہ غصہ اور جنون نہیں رہے گا، ابو الہول کی کشش بھی نہیں رہے گی اور سونیا سے سمجھا بجھا کر بڑی سہولت سے بابا صاحب کے ادارے میں لے جا سکے گی۔ وہ تمام بلڈرز اس سلسلے میں سونیا سے اس لیے تعاون کر رہے تھے کہ جمائلہ کو اس ادارے میں بھیج کر اپنے منصوبوں کے مطابق اس سے کام لے سکیں۔ جمائلہ نے آدھے گھنٹے بعد اپنی پراسرار صلاحیتوں کے ذریعے دیکھا سونیا اس بنگلے کو چھوڑ چکی تھی اور ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی عادت کے مطابق رات گزارنے کے لیے نائٹ کلب کی طرف چلی گئی۔ صبح تبدیل ہو کر اپنے بنگلے میں آئی تو وہ بنگلہ سونیا کے وجود سے خالی تھا۔ اس وقت چونکہ اس کا من مزاج بدل چکا تھا، اس لیے سونیا کی عدم موجودگی سے دل دکھنے لگا، پچھتا کر سوچنے لگی کہ اس نے پچھلی رات کیوں اس سے دشمنی کی تھی اور اسے مار ڈالنا چاہا تھا۔ اس نے غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا، پھر جائے نماز پر آ کر نماز ادا کرنے لگی۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہنے لگی یا خدا یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ میڈم سونیا نے درست کہا تھا، بابا صاحب کے ادارے میں میرا روحانی علاج ہوگا تو میں بالکل ہی تبدیل ہو جاؤں گی، رات کے وقت بھی اسی طرح ایک مسلمان عبادت گزار بن کر رہوں گی۔ وہ ایک سر دابر کر بولی مجھے اس ادارے میں جا کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا بہت اچھا موقع مل رہا تھا، افسوس میں نے وہ موقع گنوا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میڈم سونیا بھی ایئرپورٹ میں ہوں گی، کیا میں ان کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں؟
اب اس کے خیالات مثبت تھے، وہ مسلمان تھی، صراط مستقیم پر چلنے والی تھی، اس لیے سچے اور سیدھے راستے پر چلنے کے سلسلے میں سوچ رہی تھی اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اسی لمحے میں مدد مل گئی۔ سونیا کی آواز سنائی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، نماز سے فارغ ہو کر اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے فوراً دعا کو مختصر کیا، پھر منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ پلٹ کر سونیا کو دیکھا تو ایک دم سے تڑپ کر ماما کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ کبھی شعلہ ہوتی تھی، کبھی شبنم ہو جایا کرتی تھی۔ ان لمحات میں ایک ماں سے لپٹ کر شبنم رو رہی تھی۔ تمام بلڈرز جمائلہ کو بابا صاحب کے دائرے میں بھیجنے کی پلاننگ پر عمل کر رہے تھے، لیکن ذہنی طور پر الجھے ہوئے بھی تھے۔ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جمائلہ کا وہاں جانا فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں۔ سونیا کی اس بات نے صرف جمائلہ کو ہی نہیں، ان تمام بلڈرز کو بھی الجھا دیا تھا کہ وہاں اس کا روحانی علاج ہوگا۔ وہ تمام بلڈرز روحانیت کو نہیں مانتے تھے، لیکن دل میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، اگر اس کا روحانی علاج کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی تھی کہ علاج کامیاب ہوگا تو جمائلہ تبدیل ہو جائے گی، شرپسندی سے باز آ جائے گی، جناب علی اسد اللہ تبریزی سے متاثر ہو جائے گی، پھر ان کے ہی احکامات کی تعمیل کرے گی اور تمام بلڈرز کی پلاننگ کو بھول جائے گی، ان کے لیے وہاں کے اہم راز چرا کر نہیں لائے گی۔ ایک بلڈر نے کہا، ہمیں مایوس ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رات کے وقت وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت اسے دین اسلام متاثر نہیں کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو قاہرہ میں بے شمار مسجدیں تھیں، وہ شام کو ابو الہول کی طرف جانے کے بجائے کسی مسجد میں چلی جاتی تو وہیں اس کا روحانی علاج ہو جاتا، پھر وہ شیطانی مزاج کی اور شیطانی قوتوں کی حامل نہ رہتی۔ وہ روحانیت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے خود کو یقین دلانے لگے کہ اس کا روحانی علاج کیا جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، وہ پیدائشی طور پر جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ وہ سب جمائلہ اور سونیا کو سی آف کرنے ایئرپورٹ آئے۔ وہاں بلڈر 2 نے جمائلہ کو ایک طرف لے جا کر کہا، ہم ایک مدت کے بعد تمہارے ذریعے اس ادارے میں سرنگ بنا رہے ہیں، تم ایک بہت ہی اہم فرض ادا کرنے جا رہی ہو۔ وہ بولی، مجھے اپنا یہ اہم فرض یاد رہے گا۔ تم یہ بھی مانتی ہو کہ ہم تمہیں جبرن نہیں بھیج رہے ہیں، تم ہمارے منصوبے سے متفق ہو کر اپنی مرضی سے وہاں جا رہی ہو۔ رات کو تبدیل ہونے کے بعد ہمارے خلاف کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم تمہارا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں۔ میں ایسا نہیں سوچوں گی، کیونکہ آپ سب تو اس ادارے کی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے وہاں کے اہم راز چرانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے متفق ہو کر جا رہی ہوں۔ تمہارے دل میں کسی طرح کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ وہ بولی، اندیشہ تو ہے، میرے اندر ایک شیطانی خیال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ مجھے اس ادارے میں نہیں جانا چاہیے، ابھی میڈم کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا چاہیے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، خدا سے ڈرتی ہوں۔ میرے اندر یہ ایمانی جذبہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چلاتا ہوا اس ادارے تک لے جا رہا ہے تو مجھے ضرور جانا چاہیے۔ سونیا دوسرے بلڈر سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، بلڈر 2 جمائلہ کو ایک طرف لے جا کر نہ جانے کیا باتیں کر رہا ہے، ان لوگوں کے ارادے ڈاواڈول ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جمائلہ کو جانے سے روک دیں۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی، ایسا نہیں ہوگا، ان لوگوں کو پہلی بار اس ادارے میں سرنگ بنانے کا موقع مل رہا ہے، انہیں پورا یقین ہے کہ جمائلہ وہاں سے کامیاب لوٹے گی۔ جمائلہ واپس آ گئی، فلائٹ کی روانگی کا وقت ہو رہا تھا، لہذا ان سب سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ دونوں اندر آئیں، وہاں سے بورڈنگ کارڈ حاصل کر کے طیارے میں اپنی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ اب ان کے راستے میں کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ پیدا ہونے والی نہیں تھی۔ اس وقت میں، الپا اور کرونا سونیا کے اندر موجود تھے۔ جب وہ جہاز وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے سونیا سے کہا، میں جا رہا ہوں، وہاں دماغی طور پر حاضر رہوں گا، 2 گھنٹے کے بعد جہاز وہاں پہنچنے والا ہے، اب پیرس کے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، ایئرپورٹ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت میں جھیل کے کنارے والے کاٹیج میں تھا، کچھ دیر بعد ہی لباس تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ وہاں جھیل کے کنارے دور تک بے شمار کاٹیجز بنے ہوئے تھے، ان میں سے 6 کاٹیج ہمارے تھے، ایک میرے اور سونیا کے لیے تھا، باقی پارس، پورس، الا بی بی اور کیویا کے لیے تھے۔ ایک کاٹیج کو گیسٹ ہاؤس کے طور پر رکھا تھا تاکہ ہم میں سے کسی کا بھی مہمان وہاں آ کر رہ سکے۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتا ہوا ایئرپورٹ کی طرف جانے لگا۔ جہاز کی آمد کے لیے 1 گھنٹہ رہ گیا تھا اور میں 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہاں پہنچنے والا تھا۔ میں نے بھی کہا ہے کہ سونیا اور جمائلہ کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی، وہ سیدھی ادھر آنے والی تھی، لیکن میرے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ آگے جا کر پتہ چلا کہ میری گاڑی کی بریک کام نہیں کر رہی ہے۔ اس وقت میں ایسے راستے پر تھا جو ڈھلان کی طرف جا رہا تھا، ایسے راستے پر کسی بھی صورت سے گاڑی روکنا ممکن نہیں تھا۔ ڈھلان کے باعث رفتار مزید بڑھ گئی تھی۔ میں پریشان ہو کر کبھی ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا، کبھی عقب نما آئینے میں پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں گاڑیاں گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ان گاڑیوں سے کترا کر بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تھا۔ میں ڈرائیونگ میں مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن کب تک کرتا رہتا؟
آگے جا کر میری کار ایک بھاری بھرکم ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ایک دھماکہ سا ہوا، ونڈ سکرین کے شیشے ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے میری طرف آئے۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کو کب کیسا حادثہ پیش آ جائے یہ وقت سے پہلے کوئی نہیں جان سکتا۔ میں بھی انجانے میں ایک ایسے حادثے سے دوچار ہو گیا جس نے مجھے عارضی طور پر بے دست و پا بنا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کن لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچایا اور میں کب تک بے ہوش پڑا رہا۔ ادھر سونیا جمالہ کو لے کر پیرس پہنچنے والی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کون انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے والا تھا۔ سونیا نادان بچی نہیں تھی، وہ جمالہ کو بابا صاحب کے دائرے تک لے کر جا سکتی تھی، لیکن میں بھی تو نادان بچہ نہیں تھا، پھر ایئرپورٹ تک کیوں نہ پہنچ سکا۔ ہم سب طاقتور ہونے اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہونے کے باوجود تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہتے ہیں۔ ابھی میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ تقدیر کو کیا منظور ہے، سونیا جمالہ کو بابا صاحب کے دائرے تک پہنچا سکے گی یا نہیں۔ میں بھی اپنا، سونیا کا اور جمالہ کا ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے نیومی کرسٹل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ میری یہ طویل داستان ایک نئے اور عجیب موڑ پر آ رہی ہے۔ نیومی کرسٹل ہر پہلو سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانے کے دوران جب وہ دماغی طور پر کمزور ہوتی تو ہم میں سے کوئی اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قدر اطمینان حاصل کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد چہرے کو تبدیل کیا جائے۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ اس کی پہچان بن گیا تھا، وہ اس پہچان کو بھی مٹا دینا چاہتی تھی۔ چہرے کے تمام عیب ختم ہو جاتے، وہ تبدیل ہو جاتی تو ہر پہلو سے مطمئن ہو جاتی، پھر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مکمل آزادی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ وہ اس آخری مرحلے سے گزر کر تمام وسوسوں اور اندیشوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک ماہر سرجن کو ٹریپ کیا۔ اسے پلاسٹک سرجری میں مہارت حاصل تھی، وہ بگڑے ہوئے چہروں کو نہایت حسین بنا دیا کرتا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ چند گھنٹوں کی محنت سے سرجری مکمل ہو جائے گی۔ نیومی نے حساب لگایا کہ اگر وہ سرجری کے دوران میں 2 گھنٹوں تک بے ہوش رہے گی تو ہوش میں آنے کے بعد شاید 4 یا 6 گھنٹے تک دماغی کمزوری میں مبتلا رہے گی، خیال خوانی کی قابل نہیں رہے گی اور نہ ہی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکے گی۔ یعنی 10 گھنٹوں تک دماغی کمزوری میں مبتلا رہنے کے بعد پھر رفتہ رفتہ توانائی حاصل کرے گی۔ اس نے پہلی بار بڑے دکھ سے سوچا، کاشف جمال میرا کس قدر وفادار ماتحت تھا، اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ میں نے صرف ایک فائدے کے لیے اس کی جان لے لی اور وہ مفاد بھی حاصل نہ کر سکی۔ ایسے برے وقت میں کاشف جمال اسے یاد آ رہا تھا۔ آج وہ موجود ہوتا تو دماغی کمزوری کے دوران میں اس کی حفاظت کرتا رہتا۔ اب ایسا کوئی نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کرتی۔ بہرحال سرجری تو لازمی تھی۔ اس نے ماہر سرجن کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سرجری کے ذریعے اس کے چہرے کو تبدیل کر دیا جائے، اور جب تک اس کا کام مکمل نہ کرے اس وقت تک وہ کسی بھی دوسرے کام میں مصروف نہ رہے۔ اس سرجن نے دوسرے دن اپنا کلینک بند کر دیا۔ بند کلینک میں نیومی کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کے چہرے کی سرجری کرنے لگا۔ نیومی نے اپنی آواز اور لب و لہجہ تبدیل کرانے کے بعد تمام خیال خوانی کرنے والوں کا راستہ روک دیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران میں کوئی اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی سرجری کے دوران کوئی مداخلت کر کے اس سرجن کو روک سکتا تھا۔ بس ایک تقدیر ہے جو کسی کی بھی ٹھوس اور مستحکم تدبیر کو ناکام بنا دیتی ہے۔ آدمی کرتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ نیومی کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا تھا جس سے وہ ابھی بے خبر تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، میں نئے چہرے کی مبارکباد دیتا ہوں، کیا اپنا چہرہ دیکھنا چاہو گی؟ اس نے ہولے سے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر ایک بڑا سا آئینہ لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سر گھما کر وہاں دیکھا تو اپنے عکس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے آپ کو نہیں کسی اجنبی حسین دوشیزہ کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، یہ میں ہوں؟ ہاں، چہرے کو چھو کر دیکھو اور آئینے کو دیکھو، یہ تم ہی ہو۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی اور چہرے کو چھو کر یقین کر رہی تھی کہ پہلے خوب تھی اب خوب تر ہو گئی ہے۔ نیا چہرہ حسین بھی تھا اور نہایت پرکشش بھی تھا۔ کوئی بھی سامنے سے گزرنے والا اسے ایک نظر دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، پھر فیس سے 2 رقم دیتے ہوئے کہا، میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں، ڈرائیونگ نہیں کر سکوں گی، مجھے گھر تک پہنچا دو۔ اس ڈاکٹر نے اسے اس کے بنگلے تک پہنچا دیا۔ وہ ایک معمول اور تابعدار کی حیثیت سے اس کا کام کر رہا تھا۔ نیومی نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ جب پلاسٹک سرجری مکمل ہو جائے گی اور اس سلسلے کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا تو وہ اپنے گھر پہنچ کر سو جائے گا۔ نیند پوری ہونے کے بعد جب بیدار ہوگا تو یہ بھول چکا ہوگا اس پر تنویمی عمل کیا گیا تھا اور اس نے کسی لڑکی کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کی تھی۔ نیومی نے اپنے بنگلے میں پہنچ کر پھولوں کا جوس تیار کیا۔ توانائی حاصل کرنے کے سلسلے میں جوس کے ساتھ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیں استعمال کی، پھر بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اسے امید تھی کہ 4-6 گھنٹے کے بعد توانائی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے پچھلا فون پھینک کر ایک نیا موبائل فون خرید لیا تھا۔
ہم میں سے کوئی اس نئے فون کا نمبر نہیں جانتا تھا۔ اس نے اب تک اس نئے نمبر کے ذریعے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی کمزوری کے باعث نیند آنے لگی۔ ایسے وقت ایک دم سے چونک گئی۔ سرانے رکھے ہوئے فون کا بزر بول رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بڑی حیرانی سے فون کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کسی کو اپنا نیا نمبر نہیں دیا تھا، پھر کون اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے فون کو اٹھا کر نمبر پڑھے تو وہ کوئی نیا نمبر تھا، کوئی اجنبی کال کر رہا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی اسے سنتے ہی کلیجہ دگ سے رہ گیا۔ وہ میری آواز تھی، میرا لب و لہجہ تھا۔ تم نے میری آواز سے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، تم؟ ہاں میں ہوں۔ کیا کانوں سے بھی سن کر یقین نہیں ہو رہا؟ تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا؟ تم نے تو چھپنے کے 1000 جتن کر لیے اور کامیاب بھی رہی ہو، لیکن مجھ سے نہ چھپ سکی۔ پلیز مجھے بتاؤ تمہیں میرا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ جس ڈاکٹر نے تمہارے چہرے کی سرجری کی ہے میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ تم اس پر ترمیمی عمل کر رہی تھی، اس وقت میں بھی اس کے اندر پہنچا ہوا تھا، تمہاری آواز اور لب و لہجہ سن رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تم مجھ سے سرجری کرانے والی ہو۔ یہ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپریشن کے دوران میں بے ہوش ہو گئی تھی اور دماغی کمزوری میں تو اب تک مبتلا ہوں، تو تم میرے دماغ میں بھی آ سکتے ہو؟ بے شک آ سکتا ہوں، لیکن نہیں آ رہا ہوں۔ سوچا کہ اچانک آؤں گا تو خوف کے مارے تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اسی لیے پہلے فون پر بول رہا ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دماغی طور پر کمزور ہے، فرہاد علی تیمور اس کے اندر آ سکتا ہے، پھر بھی وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے یقینی سے بولی، سچ بتاؤ کیا تم میرے اندر آ سکتے ہو؟ آ سکتا ہوں، لیکن کسی حسینہ کے اندر بغیر پوچھے نہیں آنا چاہیے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ آ جاؤں۔ تم میری دماغی کمزوری کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اگر میں نہ آنے دوں تب بھی تم جب چاہو گے اندر چلے آؤ گے اور میں تمہیں روک نہیں پاؤں گی۔ تم ڈرتی کیوں ہو؟ زندگی میں کسی نہ کسی کو تو اپنا ساتھی بنانا ہی پڑتا ہے، اس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم مجھے چاہتی ہو، میری دیوانی ہو، تو پھر مجھے دماغ کے اندر آنے دو۔ میں صرف تمہارے دل کا نہیں، تمہارے دماغ کا بھی مالک بننا چاہتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، اب تو تم بن کر ہی رہو گے، میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی تمہیں روک نہیں پاؤں گی۔ اس کا موبائل فون بند ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے میری آواز اپنے اندر سنی، آخر میں تمہارے اندر پہنچ ہی گیا۔ تم مجھے چاہتی بھی ہو اور مجھ سے گھبراتی بھی ہو، آئندہ گھبرانا چھوڑ دو گی۔ عورت اس دنیا میں مرد کے زیر اثر رہنے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ جب سونیا جیسی ناقابل شکست عورت میری برتری تسلیم کرتی ہے تو تمہیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے، اور آج سے تم یہی کرو گی۔ واجی سے بولی، تم مجھے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لو گے تو میں سونیا کے سامنے بھی بے بس ہو کر رہوں گی۔ میں نے اس سے بھی دشمنی کی ہے، اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اب وہ انتقام لے گی۔ فکر نہ کرو، وہ تم سے انتقام نہیں لے گی۔ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو اور آنکھیں بند کر لو۔ میں اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا، وہ میرے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجبوراً آنکھیں بند کر لیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، خود کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے ذرا سی دیر میں خیال خوانی کے ذریعے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ میں نے اسے ٹرانس میں لانے یعنی اپنے زیر اثر لانے کے بعد کہا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا، تم فرحاد علی تیمور ہو۔ میں نے کہا، بے شک میں فرحاد ہوں، لیکن وہ نہیں ہوں جس سے تم اب تک ملتی رہی تھی اور بولتی رہی تھی۔ میں فرحاد کا ہمزاد ہوں۔ انیومی کے ذہن میں ایسی بات نقش کر رہا تھا جو ناقابل یقین تھی۔ چونکہ وہ معمولہ اور تابعدار بن چکی تھی، لہٰذا پلٹ کر اپنے عمل سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ سوال نہ کرنے کے باوجود یہ کبھی مان نہیں سکتی تھی کہ فرحاد علی تیمور کا کوئی ہمزاد اس دنیا میں ہے۔ تمام بڑے ممالک اور خطرناک تنظیموں کے ریکارڈ روم میں جو میری لائف ہسٹری تھی، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ فرحاد کے ساتھ کوئی اور فرحاد بھی پیدا ہوا تھا۔ یہ بات نہ ماننے کے باوجود وہ ماننے والی تھی، کیونکہ اس کی معمولہ اور تابعدار بن چکی تھی۔ جو بھی باتیں وہ اس کے ذہن میں نقش کر رہا تھا، نیومی اسی کو سچ تسلیم کرنے والی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، چونکہ ہم ہمزاد ہیں اس لیے دونوں بھائیوں کا مزاج ایک جیسا ہے۔ اس لیے جو تعلیم اور تربیت اس نے حاصل کی، جو ٹیلی پیتھی کا علم اس نے سیکھا ہے، وہی سب کچھ میں بھی سیکھتا رہا تھا۔ اس نے نیومی کو حکم دیا، تم کوئی سوال کیے بغیر، کوئی بحث کیے بغیر تسلیم کر لو کہ میں اس کا ہمزاد ہوں۔ وہ ایک تابعدار کی حیثیت سے بولی، میں تسلیم کرتی ہوں کہ تم فرحاد علی تیمور کے ہمزاد ہو۔ تم دوسری سونیا ہو، فرحاد کی زندگی میں اس کی سونیا کی جگہ لینا چاہتی ہو۔ ویسے لاکھ کوشش کر لو، اس کی جگہ نہیں لے سکو گی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ فرحاد علی تیمور تمہیں اپنی سونیا بنا کر ایک نئے فرحاد اور سونیا کی داستان کا راوی بنے گا۔ آئندہ تم میری سونیا بن کر زندگی گزارتی رہو گی۔ وہ تابعداری سے بولی، میں تمہاری سونیا بن کر تمہارے ساتھ زندگی گزارتی رہوں گی۔ وہ اس پر ترمیمی عمل کرتا رہا اور اہم باتیں اس کے ذہن میں نقش کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ 2 گھنٹے تک وہ ترمیمی نیند سوتی رہے۔ جب وہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو نیومی نیند پوری کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولے بستر پر لیٹی اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے دماغ میں فرحاد آیا تھا اور وہ فرحاد خود کو اصل فرحاد کا ہمزاد کہہ رہا تھا۔
وہ ایک تابعدار کی حیثیت سے سوچنے لگی، بے شک وہ فرحات کا ہمزاد ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے وہ نہ صحیح یہ فرحات تو مل رہا ہے۔ میں سونیا بن کر اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، نہ رہ سکی، لیکن اس فرحات کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزاروں گی، وہاں دوسری سوکن سونیا نہیں ہوگی۔ وہ اپنے عامل فرحات کے بارے میں سوچنے لگی کہ جب وہ اس کا ہمزاد ہے تو یقیناً اسی فرحات کی طرح ذہین، حاضر دماغ، شیز اور ناقابل شکست بھی ہوگا۔ میں بھی سونیا سے کچھ کم نہیں ہوں۔ اب ہم سونیا اور فرحات بن کر آج تک شہرت کمانے والے سونیا فرحات سے زیادہ شہرت کمائیں گے، ایسے کارنامے انجام دیں گے کہ دنیا انہیں بھول کر ہمیں یاد کرتی رہے گی۔ اسے اپنے فرحات کی آواز سنائی دی، ہیلو سونیا، میں تمہارے خیالات پڑھ رہا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اسی جذبے سے سوچو، ہم ضرور ان سونیا فرحات سے شہرت حاصل کریں گے۔ اس نے پوچھا، کیا میرا نام سونیا رہے گا؟ کیا ہم کھل کر ان کے مقابلے پر آ سکیں گے؟ تمہارا نام سونیا ہی رہے گا، ہم جہاں بھی خیال خوانی کے ذریعے پہنچیں گے وہاں سونیا اور فرحات کہلائیں گے۔ جب بھی کوئی کارنامہ انجام دیں گے تو انہی ناموں سے پہچانے جائیں گے، لیکن عام حالات میں سماجی معاشرتی زندگی گزارتے وقت ہمارا نام فرضی ہوگا۔ جب بھی ضرورت ہوگی ہم اپنا نام بدلتے رہیں گے۔ کیا تم یہاں استنبول میں ہو؟ یہاں ہوتا تو ابھی تمہارے پاس چلا آتا، میں پیرس میں ہوں۔ سونیا پرتگال سے جمالہ کو ساتھ لے کر پیرس پہنچنے والی ہے۔ آج میں پہلی بار اس کے روبرو جاؤں گا اور فرحات کو اس کے پاس پہنچنے نہیں دوں گا۔ تم بہت بڑا خطرہ مول لینا چاہتے ہو، سونیا بہت مکار ہے، پہچان لے گی کہ تم اس کے فرحات نہیں ہو۔ سونیا کے فرشتے بھی مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا تم تنہائی میں سونیا کے ساتھ وقت گزارو گے؟ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف فرحات کے لیے چیلنج بنتا رہوں گا۔ آج سے وہ جو کرنا چاہے گا وہ نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے وہی کام میں کر گزروں گا۔ میں بھی جا رہا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا۔ تم پہلی بار سونیا کے روبرو جا رہے ہو، مجھے بے چینی رہے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم آتے رہو گے اور اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہو گے۔ ہاں تم میری سونیا ہو، میں تمہیں اپنے حالات نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، میں آتا جاتا رہوں گا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے سونیا اور میرے مقابلے پر آنے کے لیے بہت اچھی اور مضبوط پلاننگ کی تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میں سونیا کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا، لیکن وہ وہاں جانا چاہتا تھا اور وہاں جانے کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ مجھے راستے سے ہٹانا، میرے ارادے سے مجھے باز رکھنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اس معاملے کو آسان بنا لیا تھا۔ میری لا علمی میں میری گاڑی کے بریک کو ناکارہ بنا کر دور سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ میری گاڑی تک اور میرے گاڑی تک بھی پہنچ ہی چکا تھا تو مجھے چھپ کر گولی بھی مار سکتا تھا، لیکن میری زندگی میں ایسے دشمن بھی آتے رہے ہیں جو مجھے جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے، مجھے اپاہج بنا کر میری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ کار کے حادثے میں میری جان نہیں جائے گی، لیکن میں اپاہج ضرور ہو جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت رہ گئے۔ ونڈ اسکرین کے شیشے ٹوٹ کر میرے چہرے اور جسم میں پیوست ہوئے تھے اور میرا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا تھا، اسی لیے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے عارضی طور پر بے دست و پا بنا دیا تھا۔ جہاز رن وے پر لینڈ کر چکا تھا۔ سونیا ایک طویل جدائی کے بعد پہلی بار مجھ سے ملنے آ رہی تھی، اپنی منزل تک پہنچ رہی تھی، لیکن چلتے چلتے کبھی کبھی راستے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، منزل تبدیل ہو جاتی ہے، لوگوں کے نام بدل جاتے ہیں، کام بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ اس نے لگیج ہال سے باہر آ کر فرحاد علی تیمور کو دیکھا تو خوشی سے کھل گئی، تیزی میں چلتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ فرحاد نے اسے بھینچتے ہوئے کہا، میری جان تم کہاں بھٹکتی رہی تھی، کتنا تڑپاتی رہی تھی۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر الگ ہو گئی۔ وہ میلوں دور سے کسی کی بھی بو سونگ کر اسے پہچان لیتی تھی، خواہ وہ کتنے ہی بے روپ میں رہے۔ اگرچہ وہ سونگنے کی شدید حصہ اب نہیں رہی تھی، لیکن یہ صلاحیت بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس فرحاد کے گلے لگتے ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ پسینے کی مہک میری نہیں ہے۔ فرحاد نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا، تم اس طرح اچانک الگ کیوں ہو گئی؟ منہ سے گھورتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ وہ اندر سے ذرا گھبرایا، پھر فوراً ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بولا، اچھا سمجھ گیا، تمہیں میری مخصوص مہک نہیں مل رہی ہے۔ وہ گھور کر بولی، وضاحت کرو، مہک تبدیل کیسے ہو گئی؟ تم پچھلی زندگی بھول چکی تھی، رفتہ رفتہ تمہیں بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں اور بھی یاد آتی رہیں گی۔ کیا کبھی حالات سے مجبور ہو کر ہم اپنے جسم کی مہک عارضی طور پر تبدیل نہیں کر لیتے ہیں؟ سونیا ایک ذرا نرم پڑ گئی۔ وہ بولا، ایک دشمن میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کی سونگنے کی حس بہت تیز ہے، اسے ڈاج دینے کے لیے میں ایک ایسا پرفیوم استعمال کر رہا ہوں جو انسانی پسینے کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ سونیا کو یاد آیا کہ نیومی نے اس کے پسینے کی مہک آرڈر دے کر تیار کرائی تھی اور اسے اپنے بدن پر سپرے کرنے کے بعد سونیا بن کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ الپا اور کرونا اس کے اندر موجود تھی۔ الپا نے کہا، ماما آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پاپا درست کہہ رہے ہیں، آپ کی تسلی کے لیے میں ان کے دماغ میں جاتی ہوں، اگر یہی پاپا ہوں گے تو مجھے ان کے اندر جگہ مل جائے گی۔
وہ فرات خیال ہونے کی تکنیک کو اچھی طرح سمجھ کر آیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ دو افراد کا لب و لہجہ بالکل ایک جیسا ہو، آواز بھی ایک جیسی ہو تو خیال خانی کی لہریں پہلے اس کے اندر پہنچیں گی جو دوسرے کے مقابلے میں قریب ہوگا۔ اس وقت میں دور کسی اسپتال میں تھا اور وہ سونیا اور الپا کے قریب تھا۔ انہوں نے خیال خانی کی پرواز کی تو اس فرات کے اندر جگہ مل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری ایک ہی بیٹی الپا ہے، یا کرونا بیٹی بھی آئی ہے؟ دونوں نے خوش ہو کر کہا، پاپا ہم دونوں یہاں موجود ہیں۔ وہ بولا، اگر اطمینان ہو گیا ہو تو فوراً سونیا کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ وہ دشمن کبھی کبھی میرے دماغ میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم دونوں کی وجہ سے اسے میرے اندر جگہ مل جائے گی، میں یہ نہیں چاہتا۔ وہ دونوں سونیا کے پاس آ کر بولیں، ماما یہی ہمارے پاپا ہیں، آپ سارے شبہات اپنے دل سے نکال دیں۔ سونیا نے کہا، تم میں سے کسی ایک کو اپنے پاپا کے اندر رہ کر ان کے چور خیالات پڑھنا چاہیے۔ ماما دشمن ان کے دماغ میں آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہم میں سے کوئی ان کے اندر موجود رہے گا تو وہ آسانی سے ان کے اندر جگہ بنا لے گا۔ پھر انہوں نے کہا، پلیز آپ شبہ نہ کریں، مطمئن ہو جائیں۔ سونیا نے مسکرا کر فرات کو دیکھا، پھر جمالہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سے ملو، یہ ہماری بیٹی جمالہ ہے۔ فرات نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ آنے والی جمالہ ہی ہو سکتی ہے۔